نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ پیچھے یہود کا ذکر چل رہا تھا، تو یہود کے ساتھ ساتھ اب منافقین کی بات بھی ہو رہی ہے، اور درمیان میں جہاں اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں وہاں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان معاملات میں مسلمانوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ مدینہ کے اندر دو بڑے گروہ تھے، ایک تو یہودی تھے، یہودیوں کے تین بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ایک مشرکین کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد، مسلمانوں کے آنے کے بعد وہاں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جو منافقین کا گروہ تھا، یعنی یہ اصل میں اوس اور خزرج میں سے تھے، مشرکین میں سے تھے۔ ان کے یہود کے ساتھ بھی پرانے تعلقات تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے تھے، دونوں طرف بنا کے رکھنا چاہتے تھے۔ اب اس کوشش کے اندر ان کے اندر پھر منافقت نے جنم لیا۔ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی ان لوگوں کی طرف ان کا رویہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا رویہ کیا ہے؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ اپنے فیصلے وہ طاغوت سے کروائیں۔ طاغوت سے مراد ہوتا ہے شیطان، اور طاغوت سے مراد ہوتا ہے شیطانوں کا بڑا سردار۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد کعب بن اشرف تھا جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا۔ کعب بن اشرف ایک بڑا یہودی سردار تھا جس کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو کوئی نہ کوئی سازش کی جائے، اور پھر اللہ کے حکم کے تحت اس کو قتل کروایا گیا۔ تو یہ لوگ جو منافقین ہیں، ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو حضور پر نازل کیا گیا، اور دوسری طرف جب اپنے معاملات میں کسی فیصلے کا وقت آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ طاغوت کرے، کوئی بڑا شیطان کرے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اس شیطان کا انکار کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں گمراہی میں بہت دور پھینک دے، گمراہی میں بہت دور ڈال دے۔ مفسرین نے یہاں اس آیت کے بارے میں ایک شان نزول بھی لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، کسی معاملے میں یہودی سے جھگڑا ہوا، تو اب یہ جو یہودی تھا وہ حق پر تھا، اس معاملے میں حق پر تھا۔ اب اس منافق نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے فیصلے کے لیے تو ظاہر آپ تو جہاں حق ہو اسی کی حمایت کریں گے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ یہودی نے یہ کہا کہ چلو ہم فیصلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ دیں گے، چاہے حق جس طرح انصاف کی بات کریں گے۔ لیکن منافق نے کہا کہ نہیں، ہم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا۔ اب آپس میں اس بات پر بحث و تمیز ہوتی رہی، آخر یہ فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے۔ اب یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہودی نے اپنا معاملہ پیش کیا، منافق نے اپنی بات پیش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی تو پتہ چلا کہ یہودی حق پر ہے، انصاف پر ہے،
اسی کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب منافق نے جب یہ دیکھا کہ فیصلہ تو یہودی کے حق میں ہو گیا تو اس نے سوچا کہ چلے کہیں اور چلتے ہیں۔ اب یہ آنے بہانے سے اس یہودی کو لے کر حضرت ابوبکر کے پاس چلا گیا اور حضرت ابوبکر کے پاس جا کر اپنا معاملہ پیش کیا، تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا۔ اب پھر ظاہر اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو اس نے کہا نہیں چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ ان کو لے کر عمر کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی تو اس یہودی نے کہا کہ جناب میری بات پہلے سن لیں، میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، میرے حق میں ابوبکر فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن یہ شخص مطمئن نہیں ہوتا، اب آپ کے پاس لے کے چلا آیا۔ اب یہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس بات پر حضرت عمر گھر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس یہودی کا اس منافق کا سر قلم کر دیا کہ جو اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے، مطمئن نہ ہو تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ مفسرین نے ایک کے اندر اس بات پر بڑی بحث ہے کیا یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس روایت کو بعض نے صحیح تسلیم کیا ہے اور بعض نے روایتاً اور درایتاً اس پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سیدنا عمر جو ہے کسی بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جو ہے خود اپنے طور پر کوئی فیصلہ فرما دے، کیونکہ بہت قتل ایک معمولی معاملہ نہیں تھا، قتل کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ تو جو کچھ مفسرین نے اس سے اختلاف کیا ہے اور کچھ نے اس سے اتفاق کیا ہے، اور جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی سے بڑا منافق نہیں تھا، اور اس کی منافقت کو سارے جانتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہر موقع پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کھل کر مخالفت کی، چھپے بھی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو سچا مسلمان تھا اس نے بھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ کہیں مجھے حکم دے تو اپنے باپ کا سر اڑا دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو وہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں دیتے۔ تو اس بہرحال اس پہ جس بھی بات کو تسلیم کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی شریعت پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی اور قانون کا معاملہ، اپنے آپ کو کسی اور قانون کے حوالے کرنا گویا طاغوت کے حوالے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات جھگڑے جنم لیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا ہم پنچایت بلا لیتے ہیں، اچھا ہم قبیلے برادری کی روایت پہ عمل کر لیتے ہیں، اچھا ہم جو ہے عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر تو انہیں یہ پتہ چلے کہ شریعت کی بات ہمارے حق میں ہے پھر تو اچھا شریعت کی بات، شریعت کا فیصلہ کریں گے، اور اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ ملکی قانون یا روایتی قانون یا پنچایت کا قانون یا قبیلے کا قانون جو ہے یا جرگے کا قانون ہمارے حق میں ہوگا تو پھر وہ شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ ادھر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے اب ہمارے حق میں فیصلہ۔ یہ وہی رویہ ہے جو اس منافق نے استعمال کیا تھا۔ تو یہ گویا طاغوت کو ترجیح دینا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ کہا تھا اس کا انکار کرنا ہے، شیطان کا انکار کرنا ہے، اس کے مخالف چلنا ہے، طاغوت کو کسی صورت نہیں ماننا۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہمیشہ شریعت کو ترجیح دینی ہے، کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت ہی گویا نبوت کی وہ متبادل ہے، موجود ہے، قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، سنت موجود ہے، تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے کو اپنے مفاد کے لیے ترجیح دے گا تو وہ گویا اس آیت کے تحت طاغوت کو ترجیح دے گا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کہ ان منافقین کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی جانب آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ کنی کترا جاتے ہیں، کہ وہ ایک طرف ہٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اپنی جان چھوڑا جاتے ہیں کہ نہیں اس طرف نہیں آنا، یعنی یہاں تو ہمارا مفاد نہیں ہے، یہاں تو ہمارا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی ہمیں اس کی روشنی کے اندر بھی ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے ہمارے مفادات کے خلاف ہے تو ہم پھر دوسری طرف کو چل پڑتے ہیں۔ تو یہ گویا خود کو منافقین کے اندر شامل کرنا ہے، اور منافقین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ ان کا درجہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا، یعنی کفار سے بھی نیچے ہوگا۔ منافقت جو ہے اتنا بڑا جرم ہے،
اور منافقت اصل میں سچا آدمی منافقت کر بھی نہیں سکتا. آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیجیے، اگر کسی خاندان کے اندر بھی جھگڑا ہو جائے، دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو جائے، اور ظاہر ہے آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کی حمایت لینی پڑے گی. اگر آپ غور کریں اور انصاف کے ساتھ دیں تو کسی ایک نہ ایک کے ساتھ ہونا پڑے گا. ایک شخص کہتا نہیں کہ میں غیر جانبدار ہوں، میں تو سائڈ پہ، وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا اصل میں، وہ اصل میں آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے. جب ایک طرف اللہ کا رسول ہو اور وہ شخص کہے کہ میں غیر جانبدار ہوں، تو وہ گویا اللہ کے رسول کی مخالف صف کے اندر کھڑا. تو ہمیں بہرحال اللہ کے رسول کی صف میں شامل ہونا ہے تاکہ قیامت میں ہم جنت کے اندر جا سکیں. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا، اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب پہنچے ان کو وہ مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو خود ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان کی باتیں، ان کے یہ جو حربے ہیں خود ان کے خلاف پڑ جاتے ہیں. ہوا کیا تھا کہ جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو گئی، یہودی بھی کمزور ہو گئے، منافقین بھی کمزور ہو گئے، تو پھر منافقین کے بارے میں مسلمانوں نے بھی اپنا رویہ بدل لیا اور وہ منافقین کو ڈانٹنے لگے، جھاڑنے لگے، ان کی باتوں کی طرف ان کو ٹوکنے لگے. تو منافقین بڑے پریشان ہوئے، تو پھر وہ قسمیں کھانے لگے کہ نہیں جی ہمارا مطلب تو یہ نہیں تھا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے. فرمایا ثم جاءوک یحلفون باللہ، یہ آپ کے پاس آئیں گے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے، ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، کہیں گے ہمارا ارادہ تو نیکی کا، بھلائی کا اور موافقت کا تھا. آپ معاشرے کے اندر بھی ایسے کردار دیکھیں گے کہ جب کہیں دو پارٹیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ دونوں طرف آگ لگاتے ہیں، دونوں طرف آگ لگاتے ہیں اور کہتے یہ کہ نہیں ہمارا ارادہ تو موافقت کا ہے، بھی بھلائی کا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، اب عملاً ایسا نہیں ہوتا. اس کو کسی ایک جانب کھڑے ہونا ہوتا ہے، ایک جانب کھڑے ہو کے پھر وہ دیانتداری کے ساتھ دونوں کی صلح کی وہ کوشش کرے اور جس طرف انصاف و حق ہو اس کا ساتھ دے. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں بھی لوگ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، دونوں طرف لگاتے ہیں، دونوں طرف لگائی بجھائی کرتے ہیں اور دونوں طرف کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ہمارے حق میں رہیں اور کہیں گے جی ہم تو آپ کے موافق ہیں اور ہم تو موافقت چاہتے ہیں. فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ ایسی ذات کے ساتھ ہے. تو میں نے بارہا عرض کیا کہ جو ہم کہتے ہیں اس کو سنتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر جو گمان گزرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے. تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہاں تو ہر چیز فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک مثقال، ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی آپ کے اعمال نامے سے چھوٹ نہیں سکے گی. اور انسان کو اللہ خود کہے گا پڑھ اپنا اعمال نامہ، یہ پڑھ، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بربک یوم علیک حسیبا، آج یہ خود ہی تم پر کافی گواہ ہے، تمہیں حساب کتاب کی ضرورت نہیں، تو ہر چیز اس کے اندر درج ہوگی. فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، تو آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، اعراض کیجئے، وعظہم، ان کو نصیحت کرتے رہیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو تنہائی میں مؤثر انداز میں سمجھاتے رہیے. اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ ساری چیزیں واضح تھی، منافقوں کا ایک ایک عمل واضح تھا، یہود کی ایک ایک دشمنی واضح تھی، اس کے باوجود نبی کو کیا ارشاد کہا جا رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ان سے سختی نہ کیجیے، اس کے باوجود محبت کا رویہ برقرار رکھیے، اس کے باوجود ان کو سمجھاتے رہیے، اس کے باوجود جو ہے تنہائی کے اندر بھی ان سے اچھی بات کرتے رہیے، شاید کہ یہ راہ راست پر آ جائیں. اس کو کہتے ہیں دعوت، یہ ہے دعوت، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا. داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا اور داعی آخری حد تک جاتا ہے، آخری حد تک. اور آخری حد کہاں ہے یہ اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو بہرحال کوشش کرتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے. اور داعی کی کوشش کے اندر سب سے پہلا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ داعی کا درد ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے. اگر داعی کے ساتھ درد اور دعا نہیں ہے تو پھر یہ خالی کھولی لیکچر ہیں، پھر باتیں ہیں، تو پھر وہ دعوت نہیں ہے. اس لیے اس ہتھیار کو ساتھ لے کر دعوت کے اس میدان میں چلنا چاہیے.
اور اللہ کے رسول سے، اللہ کی ان باتوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ آخری حد تک، یعنی ساری باتیں بتا دی ہیں کہ یہ منافقت یہ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہا گیا ان کے ساتھ آپ نے رویہ یہی رکھنا ہے، ان کو سمجھاتے رہنا ہے، بات پہنچاتے رہنا ہے، شاید کہ یہ مان جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، آخری حد تک خیر خواہی، اپنی بھی خیر خواہی، اپنے بچوں کی بھی خیر خواہی، دوست احباب کی بھی، معاشرے کی بھی، ہر ایک کی خیر خواہی، اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ وہ بندہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔